الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 92 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان پارہ 27واں سورہ ذاریات آیت نمبر 27 سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھنے سننے کی سعادت انشاءاللہ تعالی پائیں گے۔ بغور سنتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی خوب علم دین کا فیض حاصل ہوگا۔ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اپنے دستے قدرت سے، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں اس کو اتنی کہ زمین مع اپنی فضا کے اس کے اندر اس طرح آ جائے جیسے کہ ایک میدان وسیع میں گیند پڑی ہو، یا یہ معنی ہے کہ ہم اپنی خلق پر رزق وسیع کرنے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے، اور ہم نے ہر چیز کے 2 جوڑ بنائے، مثل آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور رات اور دن اور خشکی و تری اور گرمی و سردی اور جن و انس اور روشنی و تاریکی اور ایمان و کفر اور سعادت و شقاوت اور حق و باطل اور نر و مادہ کے، کہ تم دھیان کرو اور سمجھو کہ ان تمام جوڑوں کا پیدا کرنے والا فرد واحد ہے، نہ اس کی نظیر ہے، نہ شریک، نہ ضد، نہ ند، وہی مستحق عبادت ہے۔ تو اللہ کی طرف بھاگو، اس کے ما سوا کو چھوڑ کر اس کی عبادت اختیار کرو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ یوں ہی جیسے کہ ان کفار نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کو ساحر و مجنون کہا، ایسے ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ، کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ یعنی پہلے کفار نے اپنے پچھلوں کو یہ وصیت تو نہیں کی کہ تم انبیاء کی تکذیب کرنا اور ان کی شان میں اس طرح کی باتیں بنانا، لیکن چونکہ سرکشی اور طغیان کی علت دونوں میں ہے، اس لیے گمراہی میں ایک دوسرے کے موافق رہے۔ تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو، تو تم پر کچھ الزام نہیں، کیونکہ آپ رسالت کی تبلیغ فرما چکے اور دعوت و ارشاد میں جہد بلیغ صرف کر چکے، اور آپ نے اپنی سعی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ شان نزول: جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہوئے، اور آپ کے صحاب کو بہت رنج ہوا کہ جب رسول علیہ السلام کو اعراض کرنے کا حکم ہو گیا تو اب وحی کیوں آئے گی، اور جب نبی نے امت کو تبلیغ بطریق اتم فرما دی اور امت سرکشی سے باز نہ آئی اور رسول کو ان سے اعراض کا حکم مل گیا تو وقت آ گیا کہ ان پر عذاب نازل ہو۔ اس پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو اس آیت کے بعد ہے، اور اس میں تسکین دی گئی کہ سلسلہ وحی منقطع نہیں ہوا ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت سعادت مندوں کے لیے جاری رہے گی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی
اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں اور میری معرفت ہو۔ میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا کہ میرے بندوں کو روزی دیں یا سب کی نہیں، تو اپنی ہی روزی خود پیدا کریں، کیونکہ رزاق میں ہوں اور سب کی روزی کا میں ہی کفیل ہوں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں میری خلق کے لیے۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ سب کو وہی دیتا، وہی پالتا ہے۔ تو بے شک ان ظالموں کے لیے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، عذاب کی ایک باری ہے، حصہ ہے، نصیب ہے، جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی، یعنی سابقہ یعنی گزشتہ امتوں کے کفار کے لیے جو انبیاء کی تکذیب میں ان کے ساتھی تھے، ان کا عذاب و ہلاک میں حصہ تھا۔ تو مجھ سے جلدی نہ کریں عذاب نازل کرنے کی، تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سورہ ذاریات بھی مکمل ہوئی اللہ کی رحمت سے۔ ابھی ہے سورہ طور۔ سورہ طور مکیہ ہے، اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ طور مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع، 49 آیتیں، 312 کلمے، 1500 حرف ہیں۔ طور کی قسم، یعنی اس پہاڑ کی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے مشرف فرمایا، اور اس نوشتہ کی، اس نوشتہ سے مراد یا توریت ہے یا قرآن یا لوح محفوظ یا اعمال نویس فرشتوں کے دفتر، جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل مقابل ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف و نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں لوٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہر روز نئے 70,000 حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث معراج میں بصحت ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان میں بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا، اور بلند چھت، اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے بمنزلہ چھت کی ہے، یا عرش جو جنت کی چھت ہے، اور سلگائے ہوئے سمندر کی۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام سمندروں کو آگ کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے جس کا کفار کو وعدہ دیا گیا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان ہلنا سا ہلنا ہلیں گے، چکی کی طرح گھومیں گے، اور اس طرح حرکت میں آئیں گے کہ ان کے اجزاء مختلف و منتشر ہو جائیں، اور پہاڑ چلنا سا چلنا چلیں گے، جیسے کہ غبار ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ دن قیامت کا دن ہوگا، تو اس دن جٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ جو رسولوں کو جٹلاتے تھے، وہ جو مشغلہ میں کفر و باطل کے کھیل رہے ہیں،
جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے اور جہنم کے خازن کافروں کے ہاتھ گردنوں سے اور پاؤں پیشانیوں سے ملا کر باندھیں گے اور انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے اور ان سے کہا جائے گا تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجتا نہیں؟ یہ ان سے اس لیے کہا جائے گا کہ وہ دنیا میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سحر کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری نظر بندی کر دی ہے، اس میں جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پر ایک سا ہے، نہ کہیں بھاگ سکتے ہو نہ عذاب سے بچ سکتے ہو، اور یہ عذاب تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے دنیا میں کفر و تکذیب۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں، اپنے رب کی دین پر شاد شاد، اس کے عطا و نعمت خیر و کرامت پر، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو خوشگواری سے صلہ اپنے اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیے کہ ایمان لائے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کی، تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہوں، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی جنت میں، اگرچہ باپ دادا کے درجے بلند ہوں تو بھی ان کی خوشی کے لیے ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو بھی وہ درجہ عطا فرمائے گا، اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی، انہیں ان کے اعمال کا پورا ثواب دیا، اور اولاد کے درجے اپنے فضل و کرم سے بلند کیے۔ سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، یعنی ہر کافر اپنے کفری عمل میں دوزخ کے اندر گرفتار ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں، یعنی اہل جنت کو ہم نے اپنے احسان سے دم بدم مزید نعمتیں عطا فرمائیں، ایک دوسرے سے لیتے ہیں وہ جام جس میں نہ بےہودگی اور نہ گناہ گاری، جیسا کہ دنیا کی شراب میں قسم قسم کے مفاسد تھے، کیونکہ شراب جنت کے پینے سے نہ عقل زائل ہوتی ہے نہ خصلتیں خراب ہوتی ہیں، نہ پینے والا بےہودہ بکتا ہے نہ گناہ گار ہوتا ہے، اور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھریں گے، خدمت کے لیے اور ان کے حسن و صفا و پاکیزگی کا یہ عالم ہے، گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے جنہیں کوئی ہاتھ ہی نہ لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ کسی جنتی کے پاس خدمت میں دوڑنے والے غلام 1000 سے کم نہ ہوں گے، اور ہر غلام جدا جدا خدمت پر مقرر ہوگا، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے، یعنی جنتی جنت میں ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کرتے تھے، اور یہ دریافت کرنا نعمت الہی کے اعتراف کے لیے ہوگا۔ بولے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس اندیشہ سے کہ نفس و شیطان خلل ایمان کا باعث نہ ہوں،
اور نیکیوں کے روکے جانے اور بدیوں پر گرفت کیے جانے کا بھی اندیشہ تھا، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، رحمت اور مغفرت فرما کر، اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، یعنی آتش جہنم کے عذاب سے، جو جسموں میں داخل ہونے کی وجہ سے سموم یعنی لو کے نام سے موسوم کی گئی۔ بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں یعنی دنیا میں اخلاص کے ساتھ صرف اس کی عبادت کی تھی، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کفار مکہ کو، اور ان کے کاہن اور مجنون کہنے کی وجہ سے آپ نصیحت سے باز نہ رہیں، اس لیے کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون۔ یا کہتے ہیں یہ کفار مکہ آپ کی شان میں یہ شاعر ہیں، ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے کہ جیسے ان سے پہلے شاعر مر گئے اور ان کے جتھے ٹوٹ گئے، یہی حال ان کا ہونا ہے، معاذ اللہ۔ اور وہ کفار یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے والد کی موت جوانی میں ہوئی ہے، ان کی بھی ایسی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے، تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ میری موت کا، میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں کہ تم پر عذاب الہی آئے۔ چنانچہ یہ ہوا، اور وہ کفار بدر میں قتل و قید کے عذاب میں گرفتار کیے گئے۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں جو وہ حضور کی شان میں کہتے ہیں؟ شاعر، ساحر، کاہن، مجنون، ایسا کہنا بالکل خلاف عقل ہے۔ اور ترہ یہ کہ مجنون بھی کہتے جائیں اور شاعر، ساحر، کاہن بھی، اور پھر اپنے عاقل ہونے کا دعویٰ، یا وہ سرکش لوگ ہیں کہ عناد میں اندھے ہو رہے ہیں اور کفر و طغیان میں حد سے گزر گئے۔ یا کہتے ہیں انہوں نے یعنی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل سے یہ قرآن بنا لیا، بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے اور دشمنی اور خبث نفس سے ایسے تان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم فرماتا ہے کہ اگر ان کے خیال میں قرآن جیسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں جو حسن و خوبی اور فصاحت و بلاغت میں اس کے مثل ہو۔ اگر سچے ہیں کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے، یعنی کیا وہ ماں باپ سے پیدا نہ ہوئے؟ جماد بے عقل ہیں جن پر حجت قائم نہ کی جائے گی؟ ایسا نہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ کیا وہ نطفہ سے پیدا نہیں ہوئے، اور کیا انہیں خدا نے نہیں بنایا؟ یا وہی بنانے والے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا ہو؟ یہ بھی محال ہے، تو لا محالہ انہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر کیا سبب ہے کہ وہ اس کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کو پوجتے ہیں؟ یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے؟ یہ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان و زمین پیدا کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتا، تو کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے؟ بلکہ انہیں یقین نہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت و خالقیت کا۔ اگر اس کا یقین ہوتا تو ضرور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں نبوت اور رزق وغیرہ کے، کہ انہیں اختیار ہو جہاں چاہیں خرچ کریں اور جسے چاہیں دیں۔ یا وہ کروڑے یعنی حاکم اعلیٰ ہیں، خود مختار، جو چاہیں کریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے
आसमान की तरफ लगा हुआ, जिसमें चढ़ कर सुन लेते हैं और उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन पहले हलाक होगा और किसकी फतह होगी। अगर उन्हें इसका दावा हो तो उनका सुनने वाला कोई रोशन सनद लाए। क्या उसको बेटियां और तुमको बेटे? ये उनकी सफाहत और बेवकूफ़ी का बयान है कि अपने लिए तो बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ बेटियों की निस्बत करते हैं जिनको बुरा जानते हैं। या तुम उनसे दीन की तालीम पर कुछ उजरत मांगते हो तो वो चट्टी यानी तावान के बोझ में दबे हैं और तावान की ज़ेरे बारी के बायस इस्लाम नहीं लाते, ये भी तो नहीं है। फिर इस्लाम लाने में उन्हें क्या उज़र है? या उनके पास गैब हैं जिससे वो हुक्म लगाते हैं कि मरने के बाद ना उठेंगे और उठे भी तो अज़ाब ना किए जाएंगे? ये बात भी नहीं। या किसी दांव यानी फरेब के इरादा में हैं। दारुन नदवा में जमा होकर अल्लाह ताला के नबी हादी बरहक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़र्रो कत्ल के मशवरे करते हैं। तो काफिरों ही पर दांव यानी फरेब पड़ना है, उनके मकरो कैद का वबाल उन्हीं पर पड़ेगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनके मकर से महफूज रखा और उन्हें बदर में हलाक किया। या अल्लाह के सिवा उनका कोई और खुदा है जो उन्हें रोज़ी दे और अज़ाब इलाही से बचा सके? अल्लाह को पाकी उनके शिर्क से। और अगर आसमान से कोई टुकड़ा गिरता देखें तो कहेंगे तह बतह बादल है। ये जवाब है कुफार के इस मकूले का जो कहते थे कि हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिराकर अजाब कीजिए। अल्लाह ताला उसी के जवाब में फरमाता है कि उनका कुफ्र व इनाद इस हद पर पहुंच गया है कि अगर उन पर ऐसा ही किया जाए कि आसमान को कोई टुकड़ा गिरा दिया जाए और आसमान से उसे गिरते हुए देखें तो भी कुफर से बाज ना आएं और बराहे इनाद यानी दुश्मनी की वजह यही कहें कि ये तो अब्र है, इससे हम सैराब होंगे। तो तुम उन्हें छोड़ दो यहाँ तक कि वो अपने उस दिन से मिलें जिसमें बेहोश होंगे। मुराद इससे नफ़ख़ाए ऊला का दिन है, जिस दिन उनका दांव यानी फरेब कुछ काम ना देगा और ना उनकी मदद हो। गर्ज किसी तरह अज़ाब आखिरत से बच ना सकेंगे और बेशक जालिमों के लिए इससे पहले एक अज़ाब है। उनके कुफर के सबब अज़ाब आखिरत से पहले, और वो अज़ाब या तो बदर में कत्ल होना है या भूख कहत की हफ्त साला मुसीबत या अज़ाब कब्र। मगर उनमें अक्सर को खबर नहीं कि वो अज़ाब में मुबतला होने वाले हैं। और ए महबूब तुम अपने रब के हुक्म पर ठहरे रहो और जो मोहलत उन्हें दी गई है उस पर दिल तंग ना हो कि बेशक तुम हमारी निगहदाश्त में हो। तुम्हें वो कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकते और अपने रब की तारीफ़ करते हुए उसकी पाकी बोलो जब तुम खड़े हो। नमाज के लिए इससे तकबीर उला के बाद सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ना मुराद है। या ये मानी है कि जब सोकर उठो तो अल्लाह ताला की हम्दो तस्बीह किया करो। या ये मानी है कि हर मजलिस से उठते वक़्त हम्दो तस्बीह बजा लाया करो और कुछ रात में उसकी पाकी बोलो और तारों के पीठ देते यानी तारों के छुपने के बाद मुराद ये है कि इन औकात में अल्लाह ताला की तस्बीह व तहमीद करो। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि तस्बीह से मुराद नमाज है। सूरह तूर अल्लाह की रहमत से मुकम्मल हुई। आगे है सूरह नज्म।
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.